بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے ہرگز نہ پی جائے کیونکہ یہ کھانسی کا باعث بنتی ہے۔ شہد کو ہلکے نمک کے ساتھ آگ پر رکھیں۔ جب شہد پھٹ جائے تو صاف پانی لے کر تھوڑا سا پلائیں۔ بچوں کی کھانسی کے لیے مفید ٹوٹکا ہے۔ اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کر 1 مہینے تک استعمال کریں۔ ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ اروی یہ معدے کو طاقت دیتی ہے۔ اسے کی سبزی بنا کر کھانے سے بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وزن کو بڑھاتی ہے اور کمزوری دور کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت شہادت کی انگلی روغن بادام شیریں یعنی میٹھا میں ڈبو کر سر کے بیچ میں لگائیں۔ اسے یادداشت تیز اور دماغی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ 1 انگلی سے زیادہ نہیں لگانا۔ رات کو سوتے وقت 1 انچ ادرک کا ٹکڑا لے کر چبا چبا کر کھا لیں۔ ادرک کھانے کے بعد اوپر سے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ ادرک کھا کر سو جائیں۔ انشاءاللہ 3 دنوں میں ہر قسم کی کھانسی سے شفا ملے گی۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگا لیں۔ نہ جلن ہوگی نہ سوزش ہوگی۔ جو لوگ غذا میں نمک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلاس کے چھوٹے ٹکڑے اکثر فرش پر رہ جاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے گودا ہوا آٹا استعمال کریں۔ سرکے کے چند قطرے سلاد پر ڈالنے سے سلاد کے پتے تر و تازہ رہیں گے۔ گاجر اور مولی اگر مرجھانے لگے تو انہیں پانی میں ڈبو کر فریج میں رکھ دیں۔ یہ آپ کو ایسے ملیں گی جیسے تازہ ہوں۔ بادام کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے انہیں 15 سے 20 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں۔ بادام کے چھلکے نہایت آسانی سے اتر جائیں گے۔ ڈبے کی تہہ میں بٹر پیپر رکھ دیں تو یہ زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گے۔ سیب کی سطح پر اگر لیموں کے قطرے لگا دیے جائیں تو یہ زیادہ دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں اور براؤن نہیں ہوتے۔ لال بیگوں سے جان چھڑانے کے لیے تمام کناروں اور کچن میں بورک ایسڈ ڈالیں۔ روزانہ صبح 2 لہسن کے جوے شہد کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکہ میں گھولیں، اس کی کلیاں کریں تو دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے اور ہلیں گے بھی نہیں۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گٹھنیاں اور بواسیر دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی سا بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد فوراً انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کو بے خوابی کا مرض ہے تو 20 گرام مغز کدو مصری میں ملا کر رات کو کھا لیں۔ بے خوابی کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ بکری کے کھرنے اور انہیں جلا کر سرکے میں حل کر لیں اور اس کو گنج پر لگائیں تو چند ہی دنوں میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچے دودھ کی جھاگ پر چہرے، گردن، ہاتھ پیروں پر روزانہ ملتے رہنے سے جلد پر دھوپ کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور جلد ملائم اور حسین ہو جاتی ہے۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر گردن پر پسینے اور دھوپ کی وجہ سے میل جم جاتی ہے۔ اسے اتارنے کے لیے کچے دودھ میں 1-2 قطرے گلاب کا پانی ملا کر گردن پر ہلکے ہلکے ملیں۔ میل کی پڑیاں خود بخود اترنے لگیں گی اور گرد کی جلد صاف ہو جائے گی۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار اپنے بالوں کو کچے دودھ سے دھوئیں۔ اس سے بال صحت مند ہوں گے اور جلد سفید ہونے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر
روزانہ صبح کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دہی بھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ چہرے پر نکلنے والے دانوں کے نشانات بعض اوقات باقی رہ جاتے ہیں۔ ان نشانات سے نجات کے لیے روغن زیتون اور روغن کدو ہم وزن ملا کر چہرے پر لگائیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے پرانے نشانات اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ سورج مکھی کے بیج لیں اور اس کا سفوف بنا لیں۔ جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف دودھ کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصہ اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد بال کالنے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ بال کالے کرنے کے لیے ایک اور ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں۔ اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہوں گے۔ بکری کے دودھ میں روئی کے پھائے بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ چند یوم ایسا کرنے سے آنکھوں کی سرخی دور ہو جائے گی۔ نہایت ہی بہترین اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے آپ پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھائیں۔ اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے بھی روکتا ہے اور اس کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش ہوتی ہے اور جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو وہ تیز دماغ ہوتی ہے جبکہ جس عورت کے دائیں گال پر تل ہو وہ ذہین عورت ہوتی ہے۔ ناظرین، انجیر کے 5 دانے رات کو 1 پیالی پانی میں بھگو دیں۔ بھگوئی ہوئی اس انجیر کو اسی پانی کے ساتھ جوسر مشین میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اس امیزے میں 2 چٹکی شورا ڈال کر اس امیزے کو نہار میں پی جائیں۔ گردوں کے تمام مسائل کی بہت زبردست اور نایاب چیز ہے۔ انشاءاللہ گردے کے جملہ امراض سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آخر میں دعا کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔